زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا، نارتھ کراچی سے 7 سالہ بچہ مبینہ طور پر اغوا، 2 روز بعد بھی بچے کا کچھ پتہ نہ چلا۔ والد کی مدعیت میں تھانہ بلال کالونی میں مقدمہ درج۔ سارم 7 جنوری کو مدرسے گیا مگر واپس نہیں آیا۔ قاری نے دعویٰ کیا سارم چھٹی ہوتے گھر چلا گیا تھا۔ کراچی میں لندن جیسی سڑکیں بنیں گی، ڈبل ڈیکر بسیں دوڑیں گی، جدید سہولیات سے آراستہ بسیں شارع فیصل پر چلائی جائیں گی۔ وزیر ٹرانسپورٹ سندھ شرجیل میمن نے خوشخبری سنا دی، سرمایہ کاروں کو محفوظ ماحول فراہم کرنے کا عزم دہرایا۔ ملیر ایکسپریس وے کو اسٹیٹ آف دی آرٹ منصوبہ قرار دیا، جام صادق پل 8 ماہ میں مکمل کرنے کا وعدہ واضح کیا۔ ریڈ لائن BRT میں حکومت کی جانب سے کوئی تاخیر نہیں۔ اسی سال ہم ڈبل ڈیکر بسز بھی لے کے آ رہے ہیں اور یلو لائن BRT بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کی جانب سے کراچی کے عوام کو ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ تحفہ ہے۔ جام صادق برج وہ بھی یلو لائن BRT کا حصہ ہے۔ اب وہ برج 2025 کے دسمبر میں کمپلیٹ ہونی تھی۔ میری پوری کوشش ہے کہ میں اس کو 8 مہینے پہلے کمپلیٹ کروں۔ سندھ حکومت نے کراچی میں سڑکوں کا جال بچھا دیا، شہر کے اندر ہی موٹر وے کی طرز پر ملیر ایکسپریس وے تیار۔ بلاول بھٹو 11 جنوری کو افتتاح کریں گے۔ پہلے مرحلے میں جام صادق پل سے شاہ فیصل تک کھولا جائے گا، قائد آباد تک سڑک دوسرے مرحلے میں مکمل کی جائے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے وزیر بلدیات سعید غنی کی ملاقات، ملیر ایکسپریس وے سمیت کراچی میں جاری بڑے ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی۔ ہسپتالوں میں بھی کرپشن، سرکاری خزانے کی لوٹ مار۔ انسٹیٹیوٹ آف سکن ڈیزیزز چمڑا اسپتال کے 5 ڈاکٹر گھوسٹ نکلے، 2 ڈاکٹرز بیرون ملک چلے گئے، 3 کئی ماہ سے غائب۔ ڈاکٹر آصف بروہی، ڈاکٹر فاطمہ، ڈاکٹر بشرا کرن، ڈاکٹر جیٹ انن، ڈاکٹر صادق صدرالدین گھوسٹ لسٹ میں شامل۔ اعلیٰ حکام نے گھوسٹ ملازمین کی تنخواہیں روک دیں۔ درخواستیں اور پیپر دیکھ لیں، چیئرمین انٹر بورڈ کی طلبہ کو بڑی پیشکش، والدین اور اساتذہ کو بھی ساتھ لانے کی آفر۔ اسکروٹنی فارمز جمع کروانے کا سلسلہ بھی جاری، متنازع نتائج پر طلبہ رل گئے، شکوہ کیا، میٹرک میں A1 گریڈ لیا، انٹر بورڈ نے رسوا کر دیا، پیپر دوبارہ چیک کرنے کا مطالبہ۔ پیپر اچھے دیے تھے بہت، لیکن ان لوگوں نے اپنی طرف سے چیکنگ کی ہے اور 2 پیپر میں فیل کیا ہوا ہے، میتھس اور فزکس میں۔ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے لیکن فیل ہیں، اب کیا کریں، اب دوبارہ ریپیٹ کرنا پڑے گا۔ اسکروٹنی کا فارم دیا ہے، 1 مہینے کے بعد جواب دیں گے، 1 مہینے کا ٹائم تو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ سندھ پولیس سے سفارش کلچر کے خاتمے کا مشن، IG سندھ نے ڈنڈا اٹھا لیا، 15 تھانوں کے ہیڈ محرر کی چھٹی۔ گلشن اقبال، بلدیہ، ملیر سٹی، عزیز آباد اور کورنگی صنعتی ایریا کے ہیڈ محرر شامل۔ جمشید کوارٹرز، شاہراہ فیصل، سہراب گوٹ اور ایئرپورٹ کے ہیڈ محررز بھی فارغ۔ فیروز آباد، شاہ لطیف، میمن گوٹ سمیت گلستان جوہر، ماڈل کالونی، پاکستان بازار کے ہیڈ محررز کو بھی گھر بھیج دیا گیا۔ کراچی سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر، FBR کی مجموعی ٹیکس وصولی میں کراچی کا 46% حصہ، ڈیوٹیز اور ٹیکسز کی مد میں 4253 ارب روپے اکٹھے کیے۔ شہر قائد کسٹم ڈیوٹی کی مد میں بھی سر فہرست رہا۔ پاکستان کو بنگلہ دیش سے 25,000 ٹن چینی کا آرڈر مل گیا، پاک بنگلہ دیش تجارت کو فروغ دینے کا عزم۔ پاکستان سے 35 رکنی تجارتی وفد آج بنگلہ دیش جائے گا۔ پاکستانی وفد بنگلہ دیش میں وزیر تجارت اور دیگر حکام سے بھی ملے گا۔ بنگلہ دیش میں سپورٹس گڈز، خام مال، چینی کی ایکسپورٹ اور دیگر مواقع ہیں۔ جامعہ اردو کے ریٹائرڈ ملازمین 5 ماہ کی پینشن سے محروم، معمار قوم سڑکوں پر آ گئے، واجبات دو پینشن دو کے نعرے، گھر کا گزارا مشکل ہو گیا، وفاقی محتسب کے فیصلے کو وائس چانسلر کی جانب سے نظر انداز کرنے کا شکوہ۔ دار ارقم اسکول FP ایریا کیمپس کے زیر اہتمام سپورٹس گالا کا اہتمام، طلباء نے مختلف کھیلوں کے مقابلوں میں حصہ لیا، ریلی ریس، ٹگ آف وار، تائیکانڈو کا مقابلہ۔ ایڈیوریو اسکولز فار دی بلائنڈ اینڈ ڈیف میں بھی سپورٹس گالا کا انعقاد، طلباء نے کراٹے، رسا کشی اور تیر اندازی میں مہارت دکھائی۔
ہم ہار جائیں گے اور دے آر ناٹ کانفیڈنٹ, تو میں کہوں گی کہ جیت سکتے ہیں, پارٹیسپیٹ کیجیے. ہمارے بلائنڈ میں بہت ساری ایسی لڑکیاں ہیں جو اسپورٹس میں کم حصہ لیتی ہیں لیکن لیتی ہیں تو وہ جیت کے آتی ہیں ماشاء اللہ سے. فٹ بال میں نہیں لیا تھا, گوف فور میں لیا تھا, بیکاز میں نے بولا اس بار کچھ چینج کریں. کراچی کو تجاوزات سے پاک کرنے کا مشن. ڈسٹرکٹ ایسٹ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن. شاہراہ قائدین, جمشید کوارٹر, یونیورسٹی روڈ, سہراب کوٹ, اعظم ٹاؤن میں آپریشن کیا گیا. نارتھ ناظم آباد کی حیدری مارکیٹ کو ماڈل مارکیٹ بنانے پر بھی کام شروع. تجاوزات کا خاتمہ, دکانوں کے چبوترے توڑ دیے گئے. 50 برس پرانی مارکیٹ کو عالمی معیار کی مارکیٹ بنایا جائے گا. کمشنر کراچی پورے شہر کو تجاوزات سے پاک کرنے کے لیے پرعزم. آمدن سے زائد اثاثے رکھنے کا الزام. کورنگی کا ڈیپٹی کمشنر کرپشن کے رڈار پر آ گیا. اسسٹنٹ کمشنر کورنگی کے خلاف انکوائری بھی شروع. محمد حسین کھوسو ریکارڈ سمیت طلب. نوٹس کی کاپی سٹی 21 نے حاصل کر لی. کراچی میں کھیلوں کا دوسرا بڑا میدان بنانے کی تیاریاں. وفاقی وزیر قیصر شیخ کا پورٹ قاسم اتھارٹی کا دورہ. اسپورٹس کمپلیکس, واٹر فلٹریشن پلانٹ اور باؤنڈری وال کا سنگ بنیاد رکھ دیا. اسپورٹس کمپلیکس 9 ایکڑ اراضی پر تعمیر کیا جائے گا. کرکٹ اسٹیڈیم, سوئمنگ پول اور دیگر انڈور گیمز شامل ہوں گی. کمپلیکس میں 6000 تماشائیوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہوگی. ہائر گروتھ کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں, خاص کر جو ہماری جو ایکسپورٹس ہیں, ان کو بڑھانے کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے. اور میری آپ لوگوں سب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جو بھی آپ کی انڈسٹریز ہیں اس میں جہاں جہاں بھی آپ ایکسپورٹس ریلیٹڈ کوئی انیشیٹوز لے سکتے ہیں تو آپ ضرور لیجئے, کیونکہ اس کا بزنس کے لیے بھی پازیٹیو امپیکٹ ہوگا اس کا, اور آگے چل کے اوور آل اکانومی پہ بھی اس کا پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. جون 2025 میں مہنگائی بڑھ سکتی ہے. گورنر اسٹیٹ بینک نے خبردار کر دیا. جمیل احمد نے واضح کیا مسائل کے خاتمے میں تاجر اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اسٹیٹ بینک کی جانب سے درآمدات پر کوئی قدغن نہیں. معیشت میں بہتری پر خوشی کا اظہار. صدر FPCCI عاطف اکرام شیخ کا شرح سود مزید کم کرنے کا مطالبہ. اسٹیٹ بینک آف پاکستان اپنا کردار ادا کرے. کمرشل بینک بزنس سیکٹر کو پریورٹی دیں, ترجیح دیں. معزز گورنر صاحب, اگرچہ انٹرسٹ ریٹ میں کمی آئی ہے لیکن جہاں ہم زیادہ کاروبار کرتے ہیں ان کنٹریز کے مقابلے میں اسٹل ہمارا ریٹ کمپیٹیٹو نہیں ہے. کراچی کے نجی مال میں ہاتھ سے بنی اشیاء کی نمائش. ترجمان سندھ حکومت کی خصوصی شرکت. خواتین کی حوصلہ افزائی کی. سعدیہ جاوید نے خواتین کی خوبصورت دستکاری کو خوب سراہا. نمائش کو بین الاقوامی سطح پر ہاتھوں سے بنی اشیاء متعارف کروانے کا ذریعہ قرار دیا. وزیر تعلیم سندھ کے احسن اقدامات. بجلی بندش میں بھی کمپیوٹر لیب کا افتتاح کر دیا. افتتاح کے لیے جنریٹر کے ذریعے بجلی بحال کی گئی. وزیر تعلیم کے جاتے ہی جنریٹر بند کر دیا گیا. سرکاری اسکولز میں پہلی بار ٹیکنیکل کورسز کا آغاز. وزیر تعلیم سندھ کا ہنر اور مہارت حاصل کرنے پر زور. وفاق کے زیر انتظام اداروں کا 6 ماہ میں 408 ارب روپے کا خسارہ. نیشنل ہائی وے کا سب سے زیادہ 151 ارب روپے کا خسارہ. کراچی پورٹ ٹرسٹ سمیت 15 ادارے منافع بخش قرار. آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی نے سب سے زیادہ 123 ارب روپے کا منافع کمایا. سینٹرل مانیٹرنگ یونٹ نے مالی رپورٹ جاری کر دی. سرکاری اسپتالوں کے باہر پارکنگ مافیا کا راج. سول اسپتال کے اطراف موٹر سائیکل کھڑی کرنا مشکل ہو گیا. 40 سے 50 روپے پارکنگ فیس وصول کی جانے لگی. شہری بھی پھٹ پڑے. MQM کے رہنما سنجے پروانی اقلیتی سیٹ پر MNA منتخب. الیکشن کمیشن نے کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. MQM کے 22 MNA ہیں. ICC وفد کا نیشنل اسٹیڈیم کا دورہ. چیمپئنز ٹرافی کے انتظامات کا جائزہ لیا. وفد کو ترقیاتی کاموں سے متعلق بھی بریف کیا گیا. ICC انڈر 19 ویمنز T20 ورلڈ کپ کی تیاریاں. ٹیم پاکستان کا کراچی میں 9 روزہ تربیتی کیمپ ختم.
ٹیم آج کراچی سے براستہ دبئی ملیشیا روانہ ہوگی۔ پاکستان ٹیم کی قیادت کومل خان کریں گی۔ ٹورنامنٹ 18 جنوری سے 2 فروری تک ملیشیا میں شیڈول۔ پاکستانی ٹیم اپنا پہلا میچ 18 جنوری کو امریکہ کے خلاف کھیلے گی۔ اور خواتین کے احساسات اور جذبات کی عکاسی کرتے فن پارے شاذلی خان کی پینٹنگز نمائش کے لیے پیش کر دی گئیں۔ خوبصورت رنگوں کا حسین امتزاج شائقین نے خوب داد دی۔